تھوڑی دیر کے بعد فوجدار کو باہر سے پیغام آتا ہے کہ کوئی ایک سپاہی ہے اور وہ کوئی بہت ضروری پیغام لے کے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فوراً ملنا ہے ان سے. تو فوجدار ان سے اجازت لیتا ہے کہ جی آپ کھانا شروع کیجئے، میں ذرا باہر کوئی ضروری مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں اس سے مل کے ابھی آتا ہوں. تو ایکچولی وہ سپاہی خبر لے کے آتا ہے کہ خبر آئی ہے کہ مرشد آباد کی طرف جو مرہٹے ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کا رخ دیکھ کے تو وہ پھر بتاتا ہے کہ اس کو کیسے اطلاع ملی ہے اور وہ اوتھینٹک خبر ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہاں کے بے خبر عوام، ایک امیر زادہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی بزنس مین کا بیٹا، اور وہ خوب مذاق اڑانے لگ پڑا ان کا، اور بے خبر عوام بیٹھی ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ان کے کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے، ہماری امیر جو طبقہ ہے وہ آرام سے عیاشیاں کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون جلغار کر رہا ہے، کون کانکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے. تو اسی طرح یہ بے خبر عوام، جیسے بنگال کا ڈاؤن فال ہوا، ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا غلطیاں کیں اس زمانے کے حکمرانوں نے، اس زمانے کے عوام نے. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں بریفلی کہ پھر کیا ہوا مرشد آباد میں. مرشد آباد کے قائم مقام فوجدار کے ہاں شہر کے چند رؤسا اور سرکاری عہدیداروں کی دعوت تھی. جب مہمان ایک کشادہ کمرے میں دسترخوان پر بیٹھ گئے تو کسی نے فوجدار سے مرزا حسین بے کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پھر وہ مذاق اڑانے لگ پڑے. اور اس کے بعد ایک نوکر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا فوجدار کے قریب پہنچا اور اس نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا. فوجدار نے دسترخوان سے اٹھتے ہوئے مہمانوں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں، میں ابھی آتا ہوں. فوجدار کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں ایک فوجی افسر کھڑا تھا. اس نے سلام کے بعد کہا، جناب معاف کیجئے میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی، لیکن خبر بہت تشویشناک ہے. مرہٹوں کی ایک فوج جلغار کرتی ہوئی مرشد آباد کی طرف بڑھ رہی ہے. فوجدار نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ خبر کون لایا ہے؟ ابھی راستے کی ایک چوکی کا کماندار یہاں پہنچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پچھلی چوکیوں کے سپاہیوں نے ڈاک گھوڑوں پر یہ خبر اس تک پہنچائی تھی. میں نے تصدیق کے لیے اپنی سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کر دیا. اور خبر لانے والا کہاں ہے؟ جی میں اسے محل کے ناظم کے پاس چھوڑایا ہوں، وہ تھکاوٹ سے نڈھال تھا. اس نے صبح سے لے کر شام تک لگاتار سفر کیا ہے اور راستے میں کئی گھوڑے تبدیل کیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی چوکی سے روانہ ہوا تھا تو مرہٹے صرف ایک منزل پیچھے تھے اور اب یہاں سے شاید 2 یا 3 منزل دور ہوں گے. اچھا میں ابھی آتا ہوں، تم جا کر شہر میں منادی کروا دو. افسر نے سلام کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا. فوجدار دوبارہ مہمانوں کے کمرے میں داخل ہوا. کسی نے سوال کیا، جناب کیا بات تھی؟ فوجدار نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، ایک سرکاری کام تھا، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں. لیکن مہمان کھانے سے زیادہ فوجدار کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا مطالعہ کر رہے تھے. کھانے سے فارغ ہو کر فوجدار دسترخوان سے اٹھا اور اس نے کہا، حضرات مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن آپ آرام سے باتیں کریں، باہر بارش ہو رہی ہے. ایک امیر زادے نے سوال کیا، آپ اس بارش میں کہاں جا رہے ہیں؟ فوجدار نے جواب دیا، ایک سپاہی کو بارش میں چلنے کا عادی بننا پڑتا ہے. مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ مرہٹوں کا لشکر مرشد آباد کا رخ کر رہا ہے. مجلس پر سناٹا چھا گیا اور حاضرین بدحواس ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. فوجدار نے کہا، لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ ابھی یہاں سے کئی منزل دور ہیں. اگر انہوں نے انتہائی کوشش بھی کی تو بھی کل صبح یا دوپہر سے پہلے یہاں نہیں پہنچیں گے. فوجدار یہ کہہ کر باہر نکل گیا. چند ثانیے بعد معزز مہمانوں کی افراتفری کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے اپنے جوتے پہچاننا بھی مشکل تھا. کوئی اپنے جوتوں کی بجائے کسی اور کے جوتے پہننے کی کوشش کر رہا تھا. کوئی بدحواسی کی حالت میں دائیں پاؤں کے جوتوں میں بائیں اور بائیں پاؤں کے جوتے دائیں میں ڈال رہا تھا. پھر مکان سے نکلنے کے بعد ان میں سے اکثر برسوں کے بعد پہلی بار بھاگنے کی مشق کر رہے تھے. تھوڑی دیر بعد مرشد آباد کے ہر گلی کوچے میں مرہٹوں کی پیش قدمی کی خبر مشہور ہو چکی تھی. مرزا حسین بے کی محلے میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان موسلادھار بارش میں اس حویلی کا رخ کر رہے تھے. تو اس کے بعد معظم علی نے حسین بیگ سے پوچھا کہ آپ کو اطلاع ہے کہ کب تک اندازاً مرہٹے جو ہیں وہ یہاں تک پہنچیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی شاید کل صبح تک وہ یہاں یلغار کر دیں گے، اور وہاں پہ لوٹ مار کرنے کے بعد ہمارا قصبہ تو سب سے امیر ہے اور یہاں پہ ان کو آتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو پھر معظم علی سب کو آرگنائز کرتا ہے وہاں ایک
طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، ان کو پھر ایک فائر کرتا ہے، ان کو خاموش کراتا ہے اور پھر سب کو آرگنائز کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ فکس کرتا ہے، ان کو ڈیوٹی سمجھاتا ہے کہ جیسے ہی وہ مرہٹے آئیں گے تو آپ لوگوں نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ مار کرنے کے بعد وہ جگت سیٹھ کی حویلی سے بھی کوئی 20 لاکھ روپیہ اٹھا لیتے ہیں اور ہر چیز، جب مرشد آباد سے وہ کافی لوٹ مار کر لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قصبے پہ اٹیک کریں اور یہاں سے بھی ہم لوٹ مار کریں۔ یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو تو تیاریوں کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ قصبے کے ساری انلیٹس پہ چوکیاں بنی ہوتی ہیں اور وہاں ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو پہلے وہاں روکتے ہیں، اس کے بعد وہ ان سب کو کانکر کرتے ہوئے وہ حویلی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ان کو کافی ریزسٹنس ملتی ہے اور کیونکہ اندر توپیں بھی نصب ہوتی ہیں، پھر خندق بھی کھودی ہوتی ہے، بہت تیاری کی ہوتی ہے، تو ایونچولی وہ ڈیٹیل ساری ہیں کہ وہ صلح کا جھنڈا بھی لے کے آتے ہیں۔ جب ان کے بہت سے سپاہیوں کی لاشیں وہاں گر جاتی ہیں تو پھر مرہٹے کہتے ہیں، وائٹ جھنڈا لے کے آتے ہیں کہ جی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے دیں اور ہم چلے جاتے ہیں۔ تو معظم علی ان کو کہتا ہے کہ ان کا ایک فوجدار ہوتا ہے، وہ اندر آتا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ تو ہم نے نہیں دینا، ہم آپ کی لاشیں جو ہیں وہ گرا سکتے ہیں، آپ یا تو واپس چلے جائیں یا ہم لڑنے کو تیار ہیں، صلح کی کوئی بات نہیں ہے۔